یہ کشمیر کے نوجوانوں نے زندگی کے ہر ایک شعبے میں اپنی بہترین کارکردگی دکھا کر نہ صرف اپنا بلکہ ریاست کا بھی نام روشن کیا ہے. تاہم اب یہاں کے نوجوان شعر و ادب میں بھی اپنی قسمت آزما رہے ہیں. آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی نوجوان سے کرانے جا رہے ہیں جو افسانہ نگار بنے ہیں، جن کے افسانے ہم آئے روز میگزینز اور پیپرز میں دیکھتے ہیں. جی ہاں، آپ ہیں زبیر قریشی. خیر مقدم ہے آپ کا پی ٹی وی میں. بہت بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ادب کی دنیا میں آنا اور افسانہ لکھنا اتنی کم عمری میں یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ دیکھیے، کوئی بھی تخلیقات جو ہوتا ہے اس کی وہ تخلیق کرتا ہے وہ مختلف دور کے تقاضوں سے ہوتے ہوئے اس کے اندر پنپتی ہیں. لیکن میرے ساتھ جو معاملہ ہوا، الحمدللہ میری پیدائش جو ہے وہ اس گھرانے میں ہوئی جس کا شروع سے ہی ماحول جو تھا وہ ادبی ماحول تھا، اور کہیں نہ کہیں وہ خاندان کی جو کسک تھی وہ میرے اندر بھی پنپتی رہی اور مختلف ادوار میں وہ دھیرے دھیرے باہر نکل کر آ رہی. آئے روز پیپرز میں دیکھتے ہیں، میگزینز میں دیکھتے ہیں، کیا ذہن میں ہوتا ہے جب آپ یہ افسانے ترتیب دیتے ہیں؟ دیکھیے، کرشن چندر سے ایک بار یہی سوال ایک انٹرویو کے دوران کیا گیا تھا، تو انہوں نے جواباً یہ کہا تھا کہ میں افسانوں کو نہیں لکھتا بلکہ افسانے میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے لکھو. تو یہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. میں نے کبھی جبراً یہ کوشش نہیں کی ہے کہ مجھے افسانہ نگار بننا ہے. کے ساتھ ساتھ کبھی بھی کوئی بھی چیز جب مائنڈ میں پک کری ہے، کوئی ایسی چیز جس نے دل کو جنبش دی ہوئی ہے اور وہ قلم کی صورت میں صفحہ کرتاز پر بچ جاتی ہے اور الحمدللہ اس کی پذیرائی ہوتی ہے. افسانہ لکھنا اور افسانہ نگار بننا آپ کے ذہن میں نہیں تھا، جی یہ ہو گیا. جی. تو اب آپ کو افسانہ نگار پکار رہے ہیں. جی. تو اب آپ اس پر کس طرح سے کام کریں؟ دیکھیے، اکثر و بیشتر میری زندگی میں کئی معاملات ایسے ہوئے جہاں پر پہنچ کر میں تھوڑا سا ڈر بھی گیا. وہی ضمن میں کہ الحمدللہ جتنی بھی تخلیقات آج تک میری شائع ہو چکی ہیں الحمدللہ ان کی بہت پذیرائی ہوئی، اور نہ صرف ریاست جموں و کشمیر میں بلکہ بیرون ریاست میں بھی میرے چند افسانے جو ہیں وہ شائع ہوئے کہ اردو کی اگر دوسری کوئی آماج گاہ ہے تو وہ ریاست جموں و کشمیر ہے. اور یہاں پر جتنی بھی ادبی سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان میں جب بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، ان میں جب میں نے اپنی تخلیق پڑھی ہے، دوسروں کو دکھانے کی کوشش کی ہے، تو الحمدللہ جیسی پذیرائی مجھے انہوں نے کی اور جس طریقے سے لوگ میری ڈھارس باندھ رہے ہیں، تو کبھی نہ کبھی میں سوچ رہا ہوں کہ خدایا مطلب اس سٹیج پر لوگ اتنی مجھ سے توقعات رکھتے ہیں، تو یہ دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ آیا مستقبل میں ان کے ان چیزوں پر کھرا اتر پاؤں گا، ان توقعات پر کھرا اتر پاؤں گا، ان خواہشات پر کھرا اتر پاؤں گا جن کا لوگ مجھ سے تقاضا کر رہے ہیں. افسانہ لکھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ پھر ترتیب دیتے ہیں افسانے کی صورت میں؟ دیکھیے، اس کا یہ ہے کہ اس کی جب ہم تشریح کر لیتے ہیں، جب پوچھتے ہیں کہ افسانہ کیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جگر سے لہو ٹپکتا ہے تو بن جاتا ہے افسانہ. یہی چیز میرے ساتھ بھی ہوتی ہے. جب واقعات جو میرے سامنے رونما ہوتے ہیں اور کوئی ایسی چیز جو دل کو چوٹ کر جاتی ہے تو وہ افسانے کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے. پہاڑی میں آپ زیادہ لکھتے ہیں یا اردو میں آپ زیادہ لکھتے ہیں؟ دیکھیے، میری مادری زبان چونکہ پہاڑی ہے اور میں پہاڑی کو ہی ترجیح دیتا ہوں، اور حقیقت میں جو میں افسانہ نگار ہوں وہ پہاڑی زبان میں ہی میں نے قلم اٹھایا اور پہاڑی زبان میں ہی لکھا. جتنی بھی دوسری زبانیں ہیں ان زبانوں میں جب کوئی تخلیقات ابھر کر سامنے آتا ہے، کچھ لکھتا ہے، تو ان کو اس طرح کی پذیرائی مل نہیں پاتی جتنی کہ اس کو اردو کی زبان میں مل پاتی ہے یا کشمیری کی زبان میں مل پاتی ہے یا ہندی میں یا انگریزی میں مل جاتی ہے. اس طرح سے پذیرائی پہاڑی میں لکھتے ہوئے مجھے نہیں مل پائی، جو کہ میرے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے. لیکن جب سے میں نے اردو کی دنیا میں قدم رکھا، اردو میں جب میری تخلیقات سامنے آ گئی تو الحمدللہ کہتے ہیں کہ ایک ڈنکا سا بج جاتا ہے اس زبانوں میں. لیکن میرے نزدیک یہ کوئی کامیابی نہیں بلکہ لمحہ فکریہ ہے کہ اپنی زبان میں اتنا اچھا تخلیق کرنے والے وہ تخلیقات جو اتنا اچھا لکھ کر اپنی زبان کی خدمت کر رہے ہیں ان کو وہ پذیرائی کیوں نہیں مل جاتی جو بڑی زبانوں کو جیسے کہ انگریزی، اردو اور کشمیری کو مل رہی ہے. نوجوانوں کے لیے آپ کی میسج کیا ہوگی؟ دیکھیے، میں نوجوانوں سے صرف یہی کہوں گا کہ کوئی مقام اگر آپ جب حاصل کر لیتے ہیں تو وہ بڑی بات نہیں ہے. مقام حاصل کرنا بڑی بات اگر یہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اس مقام پہ آپ کو سسٹین کرنا، تاکہ آپ اس مقام پہ جس مقام پہ آپ پہنچے ہیں اس مقام پہ وہ باضابطہ آپ قائم و دائم رہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اچھا بن کر ابھرے ہیں اس کے بعد آپ بالکل ایک یکدم سے مات پڑ کر نیچے گر جائیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. پہلے آپ کی ترجیحات یہی رہنی چاہیے کہ الحمدللہ جو صنف آپ نے چوز کی ہے، جس شعبے میں آپ جانا چاہتے ہیں آپ اس میں چلے جائیں، اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں، اور جو پلیٹ فارم آپ کو ملا ہے اور جو مقام آپ حاصل کریں اس مقام کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں. آپ نے پی ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ.